یہ منظر تھا بیسمنٹ کا، جہاں ہلکی ہلکی نمی اور کمرے کی فضا میں ایک بوجھل سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر پیلے بلب کی مدھم روشنی جھولتی ہوئی سایوں کو خوفناک بنا رہی تھی۔ پورا بیسمنٹ تقریباً خالی تھا، لیکن کونے میں ایک بڑا سا لوہے کا ڈرم پانی سے بھرا پڑا تھا، جس میں ہلکورے کھاتا پانی کناروں سے ٹپک رہا تھا جو فرش پر گر کر بہتا جا رہا تھا۔ اس ڈرم کے اوپر دو آدمی الٹا لٹکائے گئے تھے۔ ان کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ قریب کھڑا ایک شخص باری باری ان دونوں کو اس ڈرم میں ڈبو کر باہر نکال رہا تھا۔ پانی کی ہر چھپاک کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے منہ سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلتی تھی اور اگلے ہی لمحے بیسمنٹ کی فضا میں ایک بھیانک خاموشی پھر سے لوٹ آتی تھی۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ ان دونوں کو پانی میں ڈبوتا آدمی اپنا کام چھوڑ کر مؤدب انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ اگلے لمحے زنگ آلود دروازہ ایک دھکے کے ساتھ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اونچی قامت، سیاہ لباس میں ملبوس، سخت تاثرات لیے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے پتھر کا تراشا گیا ہو۔ بازوؤں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال اس کی آنکھوں تک آ رہے تھے۔ ان سیاہ بالوں اور گھنی سیاہ پلکوں کے نیچے چھپی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر تیز روشنی جلائی تھی۔ روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی تو لمحے بھر کو لگا جیسے اندھیرے نے بھی سانس روک لی ہو۔ اچھلتا ہوا پانی، لرزتی سانسیں، سب کچھ جیسے تھم گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان دونوں کے سامنے آیا تھا۔ ہاں نواز، کچھ بتایا ان دونوں نے؟ اور کون کون شامل ہے ان کے ساتھ؟ وہ خوار نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑے آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز سرد لیکن لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ نہیں سر، نواز نے سر جھکائے جواب دیا۔ موقع دیا تھا تمہیں، لیکن لگتا ہے تم دونوں کو موت بہت پسند ہے۔ اس نے ان دونوں پر نظریں ٹکائے اپنی بندوق اٹھائی تھی۔ ان دونوں آدمیوں کے چہرے لٹھے کی طرح سفید پڑ گئے تھے اور اگلے ہی لمحے پہلی گولی کی آواز دھماکے کی طرح گونجی اور پھر دوسری۔ ان دونوں آدمیوں کے جسم ایک لمحے کے لیے جھولے اور پھر بے جان ہو گئے۔ اس نے بندوق والا ہاتھ نیچے کر کے ان دونوں کو دیکھتے گہری سانس لی تھی، جیسے اس کے اندر کی آگ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہو۔ پھر وہ پراسراریت سے مسکراتے ہوئے بولا، مشن اکمپلشڈ۔ وہ بندوق ایک طرف اچھالتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے قدموں میں بلا کا اعتماد تھا، جیت کے بعد کا اعتماد، فتح کا اعتماد۔ وہ چلا گیا تھا۔ پانی اب بھی ڈرم کے کنارے سے بہہ رہا تھا، مگر بیسمنٹ میں اب صرف ایک وحشت ناک سی خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ سڑک جیسے آگ اگل رہی تھی، ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں تھا، بس گرمی کی لپیٹ میں ڈوبی دوپہر تھی جہاں سانس لینا بھی ایک مشقت لگ رہا تھا۔ بدتمیز جاہل انسان، پتہ نہیں کون ہوگا، کیا اسے میرا ہی بیگ نظر آیا تھا چوری کرنے کے لیے؟ جاہل گنوار، کالج میں پڑھنے آتے ہیں پھر بھی مینرز چھو کر نہیں گزرے۔ جھلسا دینے والی گرمی میں وہ اپنے ہاتھوں سے چہرے پر سایہ کیے مسلسل اس انسان کو کوس رہی تھی جس نے آج اس کے بیگ میں سے پیسے چوری کر لیے تھے۔ علیزی نے ابھی کالج سے نکل کر 2 قدم ہی اٹھائے تھے، لیکن اس جھلسا دینے والی گرمی میں وہ گھر تک پیدل جانے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ اوپر سے اس نے اپنا بیگ بھی اپنی ساری دوستوں کے چلے جانے کے بعد چیک کیا تھا، جس میں سے سارے پیسے غائب تھے۔ اس کی سنہری رنگت گرمی کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، کالج بیگ کے وزن سے اب کندھا دکھنے لگا تھا۔ جبکہ ابھی تو اس نے بس چند قدم کا فاصلہ طے کیا تھا۔ راستہ طویل اور سنسان تھا۔ وہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی، اب کیا کرے؟ سڑک پر کوئی تھا بھی نہیں۔ تبھی اس کی نظر کچھ فاصلے پر درخت کے نیچے بیٹھے فقیر پر گئی تو وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ پاس آ کر اس نے دیکھا کہ فقیر کے کوزے میں چند سکے اور کچھ 10 کے نوٹ تھے۔ اس فقیر نے بھی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو چونک کے دیکھا تھا، لیکن علیزی کی اگلی بات پر اس فقیر کو حیرت کا دھچکا لگا۔ سنیں، مجھے 25 روپے ادھار دے دیں، میں کل واپس کر دوں گی پلیز۔ وہ معصومیت سے فقیر کو آز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ اسے دینے آئی ہے، لیکن وہ تو خود مانگنے آئی تھی۔ فقیر نے چونک کر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا تھا جو گرمی کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، اور پھر اس پر رحم کھانے کے بجائے فقیر نے کوزہ اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ بی بی، میں تو خود دوسروں کے دیے چند پیسوں پر گزارا کرتا ہوں، تو میں ادھار کہاں سے دوں؟ جاؤ یہاں سے۔ دیکھو، تھوڑے سے تو مانگ رہی ہوں، پلیز دے دو، کل پکا میں تمہیں ڈبل کر کے واپس کر دوں گی۔ وہ جیسے اسے لالچ دے رہی تھی۔
لیکن فقیر اس بار کچھ بولنے کے بجائے بس ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ علیزے تو منہ کھولے اس فقیر کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر رہ گئی تھی، جس نے اسے اور اس کی بات کو سرے سے اگنور کر دیا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد علیزے اس کی کوسے میں سے پیسے جھپٹ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ فقیر جو سڑک پر بے نیاز بیٹھا تھا علیزے اس حرکت کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے اٹھا تھا، لیکن تب تک وہ بہت دور نکل گئی تھی۔ فقیر کچھ دیر ساکت کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ معصومیت کی حد وہ زیر لب بڑبڑایا۔ گھر آتے ہی اس نے کمرے میں جاتے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا تھا اور خود بھی وہیں گرنے کے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ لگتا ہے آج بہت تھک گئی ہو، شائستہ خاتون نے اسے پانی دیتے فکر مندی سے پوچھا۔ اوف امی پوچھے نا، آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شائستہ بیگم نے اس کا بیگ اٹھا کر جگہ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں میں نا چینج کر کے آتی ہوں، پھر آپ کو تسلی سے بتاتی ہوں، تب تک آپ کھانا گرم کر دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ان کے گال پر پیار کر کے بولتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن میں شائستہ خاتون کے پاس کھڑی انہیں ساری رودات سنا چکی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی علیزے، تم نے فقیر کے پیسے چوری کر لیے؟ شائستہ خاتون نے روٹی پلٹتے ایک لمحے کے لیے اسے گھور کر پوچھا۔ چوری تو نہیں کی امی، ادھار لیے ہیں، کل اسے ڈبل کر کے واپس کر دوں گی، وہ کندھے اچکاتے بولی۔ شاباش ہے تم پر، یہاں تمہارا باپ ملے نہیں چھوڑ کر گیا جو تم یوں پیسے اڑاتی پھر رہی ہو، کبھی چوری کروا آتی ہو اور کبھی فقیر سے ادھار لے آتی ہو، وہ بھی ڈبل کر کے واپس کرنے کی نیت سے۔ شائستہ خاتون روٹیاں لپیٹتے اپنی اکلوتی لاپرواہ اولاد کو دیکھ کر تعصب سے بولی۔ اوفو امی چھوڑے نا اس بات کو، آپ یہ بتائیں اوپر والے پورشن کا کیا بنا؟ آیا کوئی کرایہ دار؟ اس نے کھانے کی ٹرے باہر لے جاتی شائستہ خاتون کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کہاں، بس تم دعا کرو کوئی اچھا کرایہ دار مل جائے۔ وہ کھانا چٹائی پر رکھتے دوبارہ کچن کی طرف مڑی۔ وہ تو میں کرتی ہوں، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا باہر بورڈ لگوا دیں۔ وہ ان کے ساتھ ہی دوبارہ کچن میں آئی۔ لگوا دیا ہے، محلے کے لڑکوں کو بلوا کر، تم نے دیکھا نہیں؟ وہ اب آ کر چٹائی پر بیٹھ گئی تھی، علیزے بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اچھا، آج میرا ویسے ہی گرمی سے حشر ہو رہا تھا، اس لیے غور ہی نہیں کیا، وہ نوالا منہ میں ڈالتے بولی۔ غور تو تم اب کسی بات پر نہیں کرتی، اتنی دیر سے میں لگی ہوئی ہوں، خالی ہاتھ جھلاتی میرے ساتھ گھوم رہی ہو، محال ہے جو ماں کی کچھ مدد ہی کر دی ہوتی۔ شائستہ خاتون کے غصے سے کہنے پر اس نے زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ اوہو امی، آپ مجھے کہہ دیتی نا، وہ کھسیانی انداز میں ہنستے ہوئے بولی۔ کبھی خود سے بھی کچھ کر لیا کرو، شائستہ خاتون نے اسے گھورا۔ میری پیاری امی بس کریں، وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی۔ بس یہ پیار کا جادو چلانا آتا ہے تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ علیزہ ان سے الگ ہوتے ہنس دی تھی، اس کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاہٹ ان کے چھوٹے سے گھر میں گونجی۔ میٹنگ روم میں مدھم روشنی تھی، صرف بیچ میں رکھی لمبی میز پر ایک نیلی پروجیکشن لائٹ پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی اسکرین پر شہر کے پسماندہ علاقے کا نقشہ پھیلا ہوا تھا، جس پر جگہ جگہ سرخ نشان لگا کر ٹارگٹ جگہ کو واضح کیا گیا تھا۔ ٹیبل کے گرد 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کی نظریں صرف اس ایک شخص پر تھیں، ارمغان حیدر۔ سیاہ شرٹ کی آستین کونیوں تک چھڑی ہوئی تھی، ماتھے پر بل اور آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح بے رحم سنجیدگی لیے وہ اسکرین کے پاس کھڑا سب کو نئے مشن کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ ارمغان نے انگلی سے نقشے کے ایک حصے پر دائرہ کھینچا تھا۔ یہ علاقہ، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ یہاں بچوں کے اغوا اور ابیوز کی رپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے جو گینگ ہے وہ عام لوگ نہیں ہیں، پورا ایک نیٹ ورک ہے جسے ہم تلاش کرنا ہے۔ کہاں وہ لوگ ملتے ہیں، کہاں ان کے ٹھکانے ہیں، یہ سب ہمیں معلوم کرنا ہے۔ پورے میٹنگ روم میں مکمل خاموشی تھی، سب سانسیں روکے بس اسے سن رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا میز کے قریب آیا۔ اور یہ سب معلوم کرنے کے لیے میں اور آفیسر علی وہاں جائیں گے۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر وہ تھوڑا جھک کر بولا تھا۔ سب کی نظریں علی کی طرف اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ علی اس کا بہت قریبی ساتھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کبھی ارمغان کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جو کہ علی کی حسرت تھی۔ سر میں آپ کے ساتھ، اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تھا۔ ارمغان نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن سر، اس طرح 2 مرد وہاں جا کر رہیں گے تو انہیں شک بھی ہو سکتا ہے، علی نے نکتہ اٹھایا۔ اس کا حل یہ ہے کہ تم علی نہیں، عالیہ بن کر میرے ساتھ جاؤ گے۔ وہ علی کی طرف جھک کر بولا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔
سب نے چونک کر ایک بار پھر علی کو دیکھا۔ ایک ایجنٹ کے منہ سے دبی دبی ہنسی نکلی تھی جسے ارمغان کی ایک تیز نگاہ نے فوراً خاموش کروا دیا۔ ہم ایک کرائے کا گھر لیں گے، اس نے نقشے پر نشان لگاتے ہوئے کہا۔ اس علاقے میں اور عام کپل کی طرح وہاں رہیں گے، اس طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، لیکن اندر سے ہم ان کی جڑوں کی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کل تک سب تیار ہو جائیں اس مشن کے لیے۔ کسی کا کوئی سوال؟ اس نے اپنی بات ختم کر کے سب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ سر میرا مطلب میں عورت بن کر، علی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ارمغان نے غصے سے بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی جس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ یہ حلیہ تم نے فیشن شو میں جانے کے لیے نہیں بدلنا، تمہارا حلیہ بدلنا ایک قیمت ہے اس مشن کی کامیابی کی۔ اگر آج ہم نہیں گئے تو کل نہ جانے کتنے بچوں کا بچپن ختم ہو جائے گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سر میں ان بچوں کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، حلیہ بدلنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، وہ ایک جذبے سے بولا۔ ویل ڈن آفیسر علی، ارمغان ہلکا سا مسکرا کر اپنا سامان سمیٹنے لگا تھا۔ ویسے اگر تم عورت بن کر حسین بھی لگے تب بھی میرا تمہیں پرماننٹ اپنی بیوی بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ علی کے قریب جھک کر مسکراہٹ دبا کر بولتے اس کا کندھا تھپتھپا کر باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ خفت سے سر کھجا کر رہ گیا۔ وہ دونوں ایک تنگ سے محلے میں ایک گھر کے باہر کھڑے تھے جہاں ایک بورڈ لٹک رہا تھا، گھر کرائے کے لیے دستیاب ہے۔ ارمغان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور اپنے ساتھ کھڑی علی کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی، جو اس وقت گلابی رنگ کے زنانہ لباس پہنے، سیاہ شال اوڑھے، منہ پر میک اپ کیے، بالکل ایک صنف نازک لگ رہا تھا، اور اوپر سے اس کی جسامت بھی پتلی سی ہی تھی۔ اور خود ارمغان نے اس وقت سادہ سا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، سر پر لگی ویگ پر خوب تیل لگایا ہوا تھا، اور بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی نے اسے یکسر مختلف بنا دیا تھا۔ تبھی کسی نے آ کر دروازہ کھولا۔ وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے تھے جہاں فیروزی لباس میں دوپٹہ سر پر لیے علیزے دو اجنبیوں کو دیکھ کر حیران سی کھڑی تھی۔ ارمغان اسے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے کوزے میں سے پیسے لے کر بھاگی تھی، جبکہ علی کی آنکھیں تو اتنی حسین لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر ہی چمک اٹھی تھی۔ جی؟ علیزے نے ان دونوں کو اپنی طرف اتنی غور سے دیکھتا پا کر گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ جی، گھر لینا تھا کرائے پر، علی نے خود کو سنبھالتے پوچھا۔ علیزے کا چہرہ ایک دم خوشی سے چمکا۔ اچھا آپ رکیں 2 منٹ۔ وہ دروازہ بند کر کے پرجوش سی اندر گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ جی بیٹا، شائستہ خاتون نے نرمی سے پوچھا۔ آنٹی میرا نام ایاز ہے اور یہ میری بیوی ہے عالیہ، ہمیں آپ کا گھر کرائے پر چاہیے، ارمغان نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ اچھا آ جاؤ بیٹا اندر، انہوں نے مسکرا کر ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں ان کے پیچھے چلتے بیٹھک نما ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھے۔ ارمغان کی شارپ نظریں آس پاس کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں، جبکہ علی شائستہ خاتون کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ جب وہ چائے لیے دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، ارمغان نے نوٹ کیا تھا جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں گھر کرائے پر لینے آئے ہیں، اس لڑکی کے چہرے پر ایک انجانی سی خوشی تھی۔ علی کا ٹھرکی پن بھی جاگ چکا تھا، جو ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر جاگ جاتا تھا۔ وہ پوری آنکھیں کھلے اسے دیکھ رہا تھا، جو چائے ٹیبل پر رکھ کر وہیں صوفے پر شائستہ خاتون کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آنٹی ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، عالیہ کی تعریف پر وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ جی ماشاءاللہ، شائستہ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ارمغان نے اسے تیز گھری سے نوازا، لیکن وہ تو باتوں میں مصروف ارمغان کو بھی بھول چکا تھا۔ آنٹی آپ نے کہیں رشتہ وغیرہ تو نہیں کیا اپنی بیٹی کا؟ علی نے پھر سے میٹھے سے لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوال پر ارمغان نے تعصب سے سر ہلایا۔ نہیں ابھی تو نہیں، ابھی تو یہ پڑھ رہی ہے، آپ چائے لیں، شائستہ خاتون نے ہنستے ہوئے جواب دے کر اس کا دھیان چائے کی طرف کیا۔ اچھا، لیکن اگر پھر بھی رشتہ وغیرہ کرنا ہو تو مجھے بتائیے گا، میرا ایک بھانجا ہے، فوج میں ہوتا ہے، بہت سلجھا ہوا، اگر آپ کہیں تو بات کروں۔ اب وہ پٹری سے اتر چکا تھا۔ ارمغان نے سیدھا ہو کر بیٹھتے نامحسوس انداز میں اس کی کمر پر مکہ جڑا۔ علی تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بیٹا ابھی تو ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی رشتہ کرنا ہوا تو بتائیں گے آپ کو، شائستہ خاتون نرمی سے بولی تھی، جبکہ وہ کرائے کے بجائے خود کو موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر سخت کوفت کا شکار ہوئی۔ آنٹی آپ ہمیں گھر دکھا دیں، ارمغان اس سب میں پہلی بار بولا۔ جی بیٹا آ جاؤ، شائستہ خاتون کھڑی ہوئی، ان کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی کھڑے ہوئے۔ آپ نہیں چلیں گی؟ علی نے جاتے جاتے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ آپ چلیں میں آتی ہوں، علی سے مسکرا کر بولی تھی۔ اسے یہ سادہ سی فیملی بہت اچھی لگی۔
2 کمرے، کچن، ایک واش روم اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل اوپر والا پورشن ان دونوں کو بہت پسند آیا۔ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد وہ دونوں یہ گھر فائنل کر کے چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ارمغان اپنے اصلی حلیے میں علی کے کمرے میں اس کے سامنے کھڑا استفسار کر رہا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ کیا سر؟ علی نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ اس نے بھی سب سے پہلے آتے اپنا حلیہ بدلا۔ میرے سامنے یہ ڈرامے نہ کرو، جیسے تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم وہاں رشتہ کروانے نہیں گئے تھے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ جی سر، لیکن وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس لیے تم نے سوچا اپنی دال گلا لوں؟ ارمغان نے اس کی بات کاٹی۔ سوری سر، علی نے سر جھکایا۔ اب اتنا شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمغان کو بھی اس کا شوق انداز ہی پسند تھا، لیکن وہ الگ بات تھی کہ اس کی شوقی کبھی کبھی حد سے بڑھ جاتی تھی۔ وہ لڑکی ہے، اس سے فاصلے پر رہنا۔ وہ نہیں جانتی، لیکن تم جانتے ہو کہ تم ایک مرد ہو، عورت نہیں۔ اس نے ارمغان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہاں جا کر زیادہ اب اول فول نہ بکنا۔ ارمغان اسے تنبیہ کرتے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ دال تو شاید یہاں گل رہی ہے۔ اس نے مشکوک نظروں سے ارمغان کی پشت کو گھورتے مسکرا کر سوچا۔ وہ دونوں آج صبح ہی وہاں شفٹ ہو چکے تھے، سارا سامان سیٹ کرتے انہیں شام ہو گئی تھی۔ اب وہ دونوں نہا کر فریش ہوئے۔ ارمغان بیڈ کی چادر سیٹ کر رہا تھا اور علی شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال وکس سنوارنے میں مصروف تھا، جب کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ علی، جو اس وقت عالیہ نے چونک کر بیڈ پر بیٹھے ارمغان کو دیکھا تھا۔ جائیں بیگم، دروازہ کھول کر آئیں، وہ مسکراہٹ سناتے سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں سے شوخی واضح تھی۔ علی اسے گھورتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ سامنے ہی وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، میں نے سوچا آپ لوگ صبح سے لگے ہوئے ہیں، اب کھانا کہاں بناتی پھریں گی، اس لیے میں آپ کے لیے کھانا لے آئی، وہ مسکرا کر کہتی اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس دن کی نسبت آج اس کا انداز خاصا بے تکلف تھا۔ وعلیکم السلام، آپ نے کیوں کی زحمت؟ عالیہ نے نزاکت سے جواب دیا۔ ارے زحمت کیسی، مجھے تو اچھا لگے گا۔ وہ ٹرے لیے خود ہی کچن کی طرف پڑ گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ ویسے آپ کو پتہ ہے، پہلے میں گھر میں بور ہو جاتی تھی، لیکن اب آپ آ گئی ہیں تو رونق لگ جائے گی۔ کیا میں آپ کے پاس آ جایا کروں کبھی کبھی؟ علیزہ نے ٹرے رکھ کر اس کی طرف مڑ کر پوچھا۔ ارمغان کو کمرے تک اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، اس کوفت ہو رہی تھی اس لڑکی کی یہاں موجودگی سے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جب دل چاہے آؤ، وہ مسکرا کر نسوانی انداز میں جواب دیتا کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کھانا انجوائے کریں، وہ کہتے ہوئے کچن سے باہر نکلی۔ میں پھر آ جاؤں گی جب آپ کے شوہر گھر نہیں ہوں گے، وہ آہستہ آواز میں شرارت سے کہتے چلی گئی، جبکہ ارمغان نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹکا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کا علی کے ساتھ فری ہونا برا لگ رہا تھا۔ کتنے اچھے مالک مکان ملے ہیں، ہے نا بھائی؟ ہمیں کیا زبردست کھانا بھیجا ہے، علی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ وہ مختصر جواب دیتے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ کھانا نہیں کھانا آپ نے؟ علی نے اسے سکون سے لیٹتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں، اس نے بند آنکھوں سے ہی جواب دیا۔ کیا اب آپ چاہتے ہیں میں بیویوں کی طرح آپ کی منتیں کروں؟ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ اس میں حرج بھی کیا ہے؟ تو کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے مسکراہٹ دبا کر شریر لہجے میں بولا۔ علی نے برا سا منہ بنایا تھا اور صوفے پر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کیا۔ واہ، کیا کمال کا کھانا بنایا ہے، اف مزہ آ گیا۔ کتنا ذائقہ ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں، بالکل اس کی طرح جتنی حسین وہ خود ہے، اس سے زیادہ زبردست کھانا بنایا ہے۔ علی آپ جان بوجھ کر اسے سنانے کے لیے کھانے کی تعریف بڑھ چڑھ کے کر رہا تھا۔ ارمغان اس کی ساری گوہر افشانیاں سن رہا تھا، لیکن پھر بھی انسنی کیے لیٹا رہا۔ مجھے لگتا ہے اگر یہ لڑکی ہمارے مشن کے بیچ میں آ گئی تو میں تو گیا، علی نے لقمہ چباتے ہوئے مزے سے کہا۔ اس سے اب مزید برداشت کرنا محال ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ علی، یہ آخری دفعہ میں تمہارے منہ سے اس لڑکی کا ذکر سن رہا ہوں، آئندہ ایسا نہ ہو۔ ہم یہاں کسی مشن پر آئے ہیں، یاد رکھا کرو، اگر تم نے ذرا سی بھی غفلت کی تو سمجھنا مشن ختم۔ ہمیں اب ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے، اس لیے احتیاط کیا کرو، ارمغان نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ علی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ اس کے دیکھنے سے پہلے ہی چھپا گیا۔ مسئلہ واقعی مشن کا ہے، لیکن مجھے کیوں کچھ اور ہی مسئلہ لگ رہا ہے، وہ نظریں جھکائے بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن اس کی بات کا مطلب ارمغان بڑے اچھے سے سمجھ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا لڑکی اتنی خوبصورت ہے، کیا پتا آپ کے جیسا پتھر دل بھی پگھل جائے۔ ارمغان اس کی بات پر بستر سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔
اس سے آگے سوچنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ اور دوبارہ وہ لڑکی ہمارے درمیان موضوع گفتگو نہیں بنے گی۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تھا۔ اوکے، علی نے فرما برداری سے حکم مانا تھا، لیکن یہ تو وہی جانتا تھا کہ اس پر کتنا اثر ہوا اور کتنا نہیں۔ وہ دونوں اب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، لیکن علی کی آنکھوں میں اب ایک الگ ہی چمک تھی، جبکہ ارمغان سنجیدہ تھا۔ امی، کتنا اچھا ہو گیا نا، ہمارا گھر کرائے پر چڑھ گیا اور کرایہ دار بھی اتنے اچھے مل گئے۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی پرجوش انداز میں بولی تھی۔ ہاں بیٹا، شکر ہے اللہ کا، سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ اب ہمارے گھر کا خرچہ بھی نکل آیا کرے گا۔ ایک سکون سا مل گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے بوجھ سر سے اتر گیا ہے۔ پہلے یہ ٹینشن لگی رہتی تھی کہ گھر کا خرچ کیسے پورا کرنا ہے، لیکن چلو اب یہ ٹینشن تو نہیں ہوگی۔ امی نے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ جی امی، ویسے عالیہ باجی اچھی لگی مجھے، وہ ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، دیکھنے میں تو سادہ سی لگ رہی ہیں، جیسے کرایہ دار مجھے چاہیے تھے بالکل ویسے ہی ہیں۔ ویسے عالیہ تمہارے لیے کوئی رشتہ بتا رہی تھی، انہیں اچانک یاد آیا۔ امی پلیز اب آپ اس بارے میں مت سوچنے لگ جائیے گا، مجھے ابھی کوئی شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے۔ اگر وہ دوبارہ آپ سے ایسی کوئی بات کرے گا آپ منع کر دیجیے گا۔ وہ ان کے کندھے سے سر اٹھاتے ان کی بات کاٹتے بولی۔ تو کیا تم نے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے، شادی نہیں کرنی؟ شائستہ خاتون کو اس کی بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ کروں گی امی، لیکن ابھی تو اتنی لمبی زندگی باقی ہے، کر لوں گی شادی بھی، پر آپ کو پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے، وہ منہ بناتے بولی۔ اچھا بھائی، نہیں کرتی بات دوبارہ، بس خوش؟ شائستہ خاتون کو بھی اپنی بیٹی کا لٹکا ہوا منہ کہاں پسند تھا۔ جی بہت خوش، وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی۔ پیچھے ہٹو، ایک تو تمہارے مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ ان کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سیڑھیوں سے اترتے ارمغان کے قدم اس کی کھلکھلاہٹ پر تھمے، لیکن پھر وہ سر جھٹک کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ارمغان اس 1 مہینے میں بہت مصروف رہا۔ اس نے اس گینگ کے بہت سے ٹھکانے ڈھونڈ لیے تھے اور بہت سی معلومات بھی وہ اکٹھی کر چکا تھا۔ اس 1 ماہ میں اس کے علیزے سے 1-2 باری سرسری سے ملاقات ہوئی تھی، جبکہ علی کے پاس وہ روز ہی آ جاتی تھی۔ آج بھی وہ بریانی کی ٹرے لیے اوپر آئی تھی۔ دروازے ہاتھ لگانے سے کھل گیا تو وہ بلا جھجک اندر داخل ہو گئی، لیکن سامنے ہی جب اس کی نظریں اٹھیں تو کتنے ہی لمحے وہ ساکت کھڑی رہی۔ سامنے ایک مضبوط جسامت کا مرد ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا، جس کی علیزے کی طرف پشت تھی، سکڑتے پھولتے مسلس، سیاہ سلکی بال، پسینے سے تر بدن۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں۔ وہ بھی شاید اس کا آنا محسوس کر چکا تھا، اس لیے اب اس کی حرکت کرتے ہاتھ تھم چکے تھے۔ عالیہ باجی کہاں ہیں ایاز بھائی؟ اس نے نظریں ادھر ادھر گھماتے پوچھا۔ ارمغان نے بھائی کا لفظ بڑی مشکل سے ہضم کیا۔ وہ باہر گئی ہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے اپنی آواز کو تھوڑا بدل کر پوچھا، جبکہ چہرہ ابھی بھی دوسری طرف ہی تھا۔ او، اسے مایوسی ہوئی۔ کام تو نہیں تھا، میں یہ بریانی دینے آئی تھی، کیا میں یہ کچن میں رکھ دوں؟ اس نے دوبارہ پھر سے پوچھا۔ نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ علیزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے یہیں رکھ دیں آپ، میں اٹھا لوں گا۔ اسے جلد ہی اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے تیزی سے اپنا لہجہ بدل کر بولا۔ یہیں رکھ دوں؟ علیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ ارمغان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کی تھیں۔ وہ لڑکی یہاں کھڑی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ جی یہیں رکھ دیں اور آپ جائیں یہاں سے، وہ بہت مشکل سے خود کو سخت کہنے سے روکتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہتے ہوئے وہ ہاتھ میں پکڑی ٹرے وہیں سائڈ پر ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارمغان نے گہرا سانس خارج کرتے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی ہر جگہ ٹپک پڑتی تھی۔ ارمغان نے مڑ کر دیکھا تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ ایک نظر اس نے ٹیبل پر پڑی بریانی کو دیکھا۔ اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ اس نے ٹیبل پر پڑی ٹرے اٹھائی اور اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ بریانی کی مزیدار سی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ وہ کچن سے چمچ لیے بریانی کی ٹرے ایسے ہی لے کر کمرے میں چلا گیا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب وہ ساری ٹرے اکیلے ہی کھا گیا۔ ابھی وہ کچن میں برتن رکھ کر باہر نکلا تھا جب علی کر کے اندر داخل ہوا۔ آج تو بہت تھک گیا میں، وہ کہتے ہوئے سیدھا کچن میں گیا، لیکن کچن میں خالی بریانی کے برتن دیکھ کر اس نے ارمغان کی طرف دیکھا۔ بریانی کہاں سے آئی تھی؟ علی نے خالی ٹرے کو ندیدی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ وہ تمہاری ہمسائی ہے نا، وہ دیکھ گئی تھی، مزے کی تھی، وہ سرسری سے انداز میں اسے بتاتے وہاں سے چلا گیا۔ کیا کیا آپ ساری بریانی اکیلے کھا گئے؟ میرے لیے ذرا سی بھی نہیں چھوڑی؟ علی کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا۔ وہ کبھی خالی برتنوں کو دیکھتا تو کبھی کچن کے دروازے کو جہاں سے ابھی وہ گزر کے گیا تھا۔
بس ایک دن میں گھر نہیں تھا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دہائی دیتا بولا، کچھ نہیں ہوتا، ایک دن اگر نہیں کھاؤ گے تو مر نہیں جاؤ گے۔ ارمغان نے اس کے انداز پر مسکراہٹ روکتے کہا، باہر گرمی پتہ ہے کتنی ہے، اتنی گرمی میں چل کر آیا ہوں میں، اور آپ کہہ رہے ہیں مر نہیں جاؤں گا۔ مرنے والی حالت تو میری اس گرمی سے ہو گئی، اور رہی صحیح کسر آپ نے پوری کر دی۔ وہ روحان سا ہوا، اب زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو بڑی دوستی ہو گئی ہے تمہاری ہمسایوں سے، جاؤ نیچے جا کر کھاؤ بریانی۔ ارمغان نے اسے مفت کا مشورہ دیا جو کہ علی کو پسند بھی آیا، اور وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں بیٹھا بریانی کھا رہا تھا اور علیزے اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ شائستہ خاتون نماز پڑھنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا عالیہ باجی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا؟ وہ چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، آج نا میں اوپر گئی تو آپ کے شوہر ایکسرسائز کر رہے تھے، اور آپ کے شوہر اتنے شرمیلے ہیں نا، انہوں نے میری طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ 2 منٹ انہوں نے میرے ساتھ بات کی اور چہرہ دوسری طرف کر کے ہی کی۔ اف، لڑکیوں سے بھی زیادہ شرماتے ہیں، ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ علی کو ایک دم سے اچھو لگا۔ اوہ، کیا ہوا، پانی دوں آپ کو؟ علیزہ نے فکر مندی سے کہتے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی آپ کے شوہر بہت شرمیلے ہیں، وہ دوبارہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں وہ ایسے ہی ہیں، وہ خود بھی شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ کیوٹ، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی، تم کوشش کرو کہ وہ لڑکی اوپر نہ آیا کرے۔ رات کو جب وہ دونوں سونے کے لیے لیٹے تو ارمغان نے علی سے کہا، کیوں، کیا کہتی ہے وہ؟ کبھی کبھی تو آتی ہے اور کتنے مزے مزے کے کھانے لاتی ہے۔ علی نے اس کی بات کو مذاق میں ہی اڑایا۔ علی، تم سمجھ نہیں رہے، بات بہت سیریس ہے۔ آج وہ اوپر آئی تو میں ایکسرسائز کر رہا تھا اور وگ بھی نہیں لگائی ہوئی تھی۔ تم سوچو اگر وہ مجھے اس حالت میں دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ علی کے باعث ارمغان سنجیدہ تھا۔ اوہ، اس کا مطلب آپ اس لڑکی سے شرما گئے؟ علی ابھی بھی سیریس نہیں ہوا تھا۔ بات شرمانے کی نہیں ہے، بے وقوف انسان، اگر اسے پتہ چل جاتا تو سارا مشن یہی فلاپ ہو جانا تھا۔ وہ اس کی عقل پر افسوس کرتے بولا، او آئی سی، لیکن وہ تو سمجھ رہی تھی کہ آپ اس سے شرما گئے۔ علی کہہ لگاتے ہوئے بولا، وہ جو سمجھتی ہے سمجھتی رہے، لیکن تم کچھ بھی ایسا کرو کہ وہ دوبارہ اوپر نہ آئے۔ اوپر ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اپنا کیس ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اور کتنے ثبوت ہمارے کمرے میں جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بھی اس کے ہاتھ لگ گئے تو سوچا ہے کیا ہوگا؟ ارمغان نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں پھر سے اس سے کہوں گا کہ میرے پہلے بھی پوری کوشش کی تھی کہ اس کو اوپر نہ آنے دوں، لیکن وہ سنتی ہی نہیں۔ ایک بار اور کوشش کر کے دیکھوں گا۔ اس بار علی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ صرف کوشش نہیں کرنی، کچھ بھی کہہ کے اسے روکنا ہے۔ ارمغان نے اس کی تصحیح کی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نیند آ رہی مجھے۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ علی کی بھی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ کچھ بھی کر کے اسے اوپر نہ آنے دیا کرے، اور آج کل اس نے ایک نیا ہربڑ ڈھونڈا تھا۔ وہ ہر وقت اسے اپنے شوہر کی برائیاں گنواتی رہتی۔ اب بھی وہ اسے یہی سب کہہ رہی تھی، تمہیں نہیں پتا وہ کتنا برا انسان ہے، تم اوپر نہ آیا کرو علیزے۔ اچھی لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے، پتہ نہیں باہر کہاں کہاں منہ مارتا پھرتا ہے، اور مجھ پر ہر وقت شک کرتا رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں ایک بد کردار لڑکی ہوں، اس لیے تم اوپر نہ آیا کرو۔ تمہارا اوپر آنا بھی اسے پسند نہیں ہے، اسے لگتا ہے تم مجھے بہکاتی رہتی ہو۔ علی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لا کر بولا، شکل سے تو اتنے اچھے لگتے ہیں آپ کے شوہر، لیکن مجھے امید نہیں تھی ان کی سوچ اتنی گھٹیا ہوگی۔ کیوں کرتے ہیں آپ پر اتنا شک؟ انہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، آپ جیسی خوبصورت اور معصوم سی بیوی مل گئی۔ وہ تو ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ ایسے ناشکروں کو کہاں اپنی بیویوں کی قدر ہوتی ہے۔ تم بس اوپر نہ آیا کرو، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہارا کوئی نقصان ہو۔ وہ اپنے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے بولا۔ تبھی ارمغان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ایاز بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنی بیوی کے اوپر شک کرتے ہیں؟ مجھے امید نہیں تھی آپ اتنے گھٹیا آدمی ہوں گے، یعنی کہ حد ہو گئی، ایسا کون کرتا ہے؟ آپ کو شرم ہونی چاہیے۔ آپ کی بیوی گھر میں موجود ہے اور آپ باہر منہ مارتے پھرتے ہیں، اور اوپر سے آپ کو کیا لگتا ہے میں کیوں بھڑکاؤں گی آپ کی بیوی کو؟ مجھے کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ وہ نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی اور مسلسل بولتی جا رہی تھی، جبکہ ارمغان کی آنکھوں میں غصہ اب درایا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بس اس کے سامنے بولتی جا رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے لڑکی تم بول کیا رہی ہو اور کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔
جی مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے، اور آپ جیسے گھٹیا مرد ہی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی تو اچھی نہیں لگتی لیکن زمانے بھر کی بیویاں پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ وہ اس کے غصے کو کسی خاطر میں لائے بغیر بولی، انف، اس کے بعد اگر تم نے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ ارمغان غصے سے چلایا تھا۔ وہ جو کانفیڈنٹ انداز میں اس کے سامنے کھڑی بول رہی تھی ایک دم چپ ہو گئی۔ اور خبردار تم نے کبھی میرے کیریکٹر کے بارے میں کچھ بھی بولا تو ہم یہاں کرایہ دار ہیں اور تم گھر کی مالک ہو، ہماری مالکن بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ علیزے کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اس نے ایک نظر علی کو دیکھا اور پھر ایک شکوہ بھری نظر ارمغان پر ڈال کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی علی نے تعصب سے ارمغان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر علی کو افسوس ہوا۔ ارمغان نظریں چرا کر واپس باہر نکل گیا۔ اس کی نم شکوہ کرتی آنکھیں بار بار ارمغان کے سامنے آ رہی تھی۔ اسے اب اپنے لہجے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا، سب جانتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں وہ اتنا روڈ ہو گیا۔ اسے اب رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتا گھر سے باہر ہی نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بہت روئی تھی۔ آج تک اس سے کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی جس لہجے میں آج اس انسان نے کی تھی۔ اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ وہ رات دیر تک سوتی رہی، روتی رہی، اور دوسری طرف ارمغان کو پوری رات اس کی نم آنکھوں نے سونے نہیں دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ اوپر نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس کا ان دونوں سے دوبارہ سامنا ہوا تھا۔ اسے اگر دکھ تھا تو ساتھ افسوس بھی تھا کہ اسے ان کے معاملے میں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ آج بھی وہ کالج سے واپس پر یہی سب سوچتی گھر آ رہی تھی جب اسے اس دل والا فقیر دوبارہ نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس فقیر کی طرف بڑھی تھی اور جیب سے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ اس فقیر نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھتے ہی وہ پیسے تھامتے نظر جھکا گیا تھا۔ لیکن اس ایک لمحے نے اس لڑکی کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھی، جبکہ وہ نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا۔ بات سنو، تم نہ مجھے کہیں دیکھے دیکھے لگ رہے ہو۔ تمہاری آنکھیں کسی سے مل رہی ہیں، لیکن کس سے؟ تھوڑی دیر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ بولی، جاؤ بی بی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس کا انداز اسے ٹالنے والا تھا، لیکن وہ بھی علیزے تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس فقیر کی داڑھی کھینچی اور اگلے ہی لمحے داڑھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ سب اس نے بس ایک لمحے میں کیا تھا۔ ارمغان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ ایک غصے کی لہر اس کے اندر دوڑ اٹھی، لیکن علیزے اس کے چہرے کو پہچانتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے کھڑی ہوئی تھی اور افسوس سے اسے دیکھتے وہاں سے بھاگ گئی۔ گھر آتے ہی وہ سب سے پہلے عالیہ کے پاس گئی۔ عالیہ باجی، آپ کے شوہر کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے جانچتی نظروں سے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ مزدوری کرتے ہیں۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عالی نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، وہ کوئی مزدوری نہیں کرتے۔ آپ کے شوہر فقیر ہیں۔ میں نے اتنی بار اسے اپنے کالج کے باہر دیکھا اور آج بھی میں نے دیکھا تھا۔ وہ راز دارانہ انداز میں بولی۔ کیا؟ عالی مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتے صدمے کی حالت میں بیٹھ پر بیٹھا۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ عالیہ باجی کی بات پر وہ تیزی سے ان کے قریب بیٹھی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی بھلا؟ آپ سے میں نے خود پکڑا تھا آج انہیں۔ اگر مجھے پتہ نہ چلتا تو آپ تو ساری زندگی دھوکے میں رہتی۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ عالیہ باجی اس کی ذرا سی ہمدردی پر منہ پر دوپٹہ رکھے رونے لگی۔ باجی آپ اس انسان کے لیے کیوں رو رہی ہیں؟ چپ کریں۔ علیزے نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ تبھی ارمغان دروازے میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھولا۔ پیچھے ہٹو اس سے، وہ ان کے قریب آتے چلائے۔ علیزے ایک دم سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی کہ علیزے اندر تک کانپ گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے تم، اور دوبارہ تم مجھے یہاں نظر نہ آنا۔ ارمغان سارے لحاظ بھلائے چلایا تھا۔ وہ تو اس کے انداز اور لہجے پر ساکت کھڑی تھی۔ اتنی بے عزتی، اتنی توہین! وہ غصے اور شرمندگی سے اسے گھورتے وہاں سے چلی گئی۔ ارمغان بالوں میں ہاتھ پھیرتے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا تھا، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس لڑکی کو شوٹ کر دے، جبکہ علی بھی اپنی جگہ شرمندہ سا تھا۔ ہمارا مشن آخری مراحل میں ہے۔ ہم آج شام یہ گھر خالی کر کے چلے جائیں گے۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اور کل ہم اس گینگ کے ٹھکانے پر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ریڈ کریں گے۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے سر، علی نے دبی دبی آواز میں جواب دیا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے جب وہ دونوں اپنا سامان نیچے لیے آئے۔ شائستہ خاتون اور علیزے صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھتے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ آنٹی جی ہمیں اجازت دیں، علی نے ان کے قریب آ کر کہا۔
بیٹا آپ لوگوں نے جانے کا فیصلہ بہت جلدی کر لیا، اچھا تھا ہمارے گھر میں بھی رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ عالیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی تھی، جبکہ علیزے خفا خفا سی کھڑی تھی۔ آنٹی اب تو آنا جانا لگا رہے گا، ارمغان بے ساختہ بولا تھا، اور تینوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مطلب ہم کبھی کبھی آپ سے ملنے آ جایا کریں گے، ارمغان نے کھجل سے انداز میں وضاحت کی تھی۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، اور بیٹا عالیہ تم کوئی رشتہ کہہ رہی تھی اپنے بھانجے کا، اگر ابھی بھی وہ رشتہ موجود ہے تو تم لے آنا ان لوگوں کو۔ شائستہ خاتون نے پہلی بات ارمغان اور پھر علی سے کہا۔ جی آنٹی، علی کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے بولا۔ آنٹی اس کا تو رشتہ کہیں اور ہو گیا، آپ کہیں تو میرا ایک بھتیجا ہے، ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، اچھی جگہ نوکری کر رہا ہے، بہت ملنسار اور نیک بچہ ہے، میں بات چلاؤں آپ کی بیٹی کی؟ ارمغان نے اپنی عادت کے برخلاف مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر علی نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جبکہ علیزے تیزی سے بولی۔ امی آپ جانے دینے، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا۔ ارمغان نے علیزے کی طرف دیکھا، اس کی روئی روئی سرخ آنکھوں میں غصہ دیکھ کر ارمغان سر جھکائے مسکرا دیا۔ چپ کرو تم بیٹا، اس کی نہ سننا تم، یہ تو ہے ہی پاگل، تم بس لے آنا رشتہ۔ وہ علیزے کو ڈپٹ کر ارمغان سے نرمی سے مخاطب ہوئی۔ جی آنٹی ٹھیک ہے، آپ اجازت دیں۔ وہ دونوں ان سے مل کر اجازت لے کر چلے گئے تھے۔ 2 دن گزر گئے تھے انہیں گئے ہوئے، اور آج صبح سے یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی، جو باہر کسی سے سن کر شائستہ خاتون بھی اب علیزے کو بتا رہی تھی۔ تمہیں پتہ لگا علیزے، آج ہمارے گھر سے اتنا بڑا گینگ پکڑا گیا ہے؟ شائستہ خاتون اس کے پاس آ کر بیٹھتے بولی۔ گینگ؟ وہ بھی ہمارے علاقے سے؟ کس نے پکڑا؟ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب سائڈ پر رکھتے حیرت سے بولی۔ فوج نے پکڑا ہے، باتیں کر رہے تھے باہر آدمی کی، وہ لوگ بھیس بدل کر یہی کہیں رہتے، ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ شائستہ خاتون نے اپنی چادر اتار کر تہہ کرتے اسے مزید بتایا۔ بھیس بدل کر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس کے دماغ میں فوراً سے کچھ کلک ہوا۔ اب وہ فقیر عالیہ کا شوہر تھا، اور اس دن عالیہ کے شوہر کی جسامت کہیں سے بھی ایک عام انسان کی طرح نہیں لگ رہی تھی، اور عالیہ باجی، اس کے ہاتھ بھی تو کتنے مضبوط تھے، لیکن پوچھنے پر ہر بار وہ کہتی تھی تمہارے ہاتھ بہت پتلے پتلے ہیں، اس لیے تمہیں میرے ہاتھ ایسے لگتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی ساخت واقعی لڑکیوں والی تھی، اس لیے وہ یقین کر لیتی تھی، لیکن اب وہ کڑی سے کڑی ملا رہی تھی تو دماغ میں نئے نئے سگنلز آ رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کر بولی تھی، امی؟ امی آپ کو نہیں لگتا وہ لوگ عالیہ اور اس کا شوہر کچھ الگ سے تھے؟ مطلب ان کا انداز، ان کی باتیں؟ وہ پرسوچ انداز میں بول رہی تھی۔ بس رہنے دو علیزے، تم تو ہر بات میں خال تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو، وہ لوگ تو بیچارے اتنے معصوم تھے۔ شائستہ خاتون ہنستے ہوئے بولی۔ بیچارے تو وہ بالکل نہیں تھے، اور معصوم اللہ معاف کرے، وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ عام تو خیر وہ لوگ نہیں تھے۔ وہ پرسوچ انداز میں سوچتے اٹھی اور اوپر کی طرف بڑھی، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے وہاں کچھ نہ ملا، تو وہ مایوسی سے واپس آ گئی۔ علیزے سے اچھے سے تیار ہو جانا، آج تمہارے لیے رشتہ آ رہا ہے، شائستہ خاتون نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے خوشی سے بتایا۔ میرا رشتہ؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں بہت اچھے لوگ ہیں، جب کل تم کالج گئی ہوئی تھی تب آئی تھی، اس کی امی اور لڑکا خود بھی ساتھ، بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا، اور آج وہ پراپر رشتہ لے کر آئے ہیں، اور شاید تمہیں انگوٹھی بھی پہنا دیں۔ تم اچھا سا تیار ہو جاؤ، مجھے تو ابھی اتنے کام کرنے ہیں۔ وہ اپنی کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ وہ بس انہیں پکارتی رہ گئی۔ امی تو مجھے گھر سے نکال کر رہیں گی؟ منہ بناتے بیڈ سے اٹھی۔ شام کو وہ سب لوگ ان کے گھر موجود تھے، ارمغان کی امی اور 2 بہنیں۔ وہ چائے کے ہر ڈرائنگ روم میں آئی تو ارمغان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہرے رنگ کے پلین سوٹ پر ریشمی ہم رنگ دوپٹہ لیے، میک اپ کے نام پر بس ہلکی سی لپسٹک لگائے، جھکی نظروں کے ساتھ وہ ارمغان کو بہت پیاری اور اپنی اپنی سی لگی تھی۔ وہ اس کی بہنوں اور امی کے پاس بیٹھی تھی، کچھ دیر میں ہی وہ ان کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ نظروں کے ارتکاز پر علیزے نے چہرہ اٹھایا، وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ پہنے، بازو کونیوں تک فولڈ کیا، اور ماتھے پر بکھیرے سیاہ بال جو اس کے اصلی بال تھے۔ اس کے ساتھ وہ ایک ڈیسنٹ اور پرکشش لگ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ مسکرایا تھا، جبکہ علیزے اسے ایک ہی نظر میں پہچان گئی تھی۔ اس کے مسکرانے پر وہ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ارمغان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ اسے انگوٹھی پہنانے کے ساتھ ساتھ اگلے مہینے کی شادی کی تاریخ بھی طے کر کے چلے گئے تھے، اور علیزے تو حیرت سے ان لوگوں کے ساتھ اپنی ماں کی پھرتیاں دیکھ کر رہ گئی۔
ایک ماہ بعد وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی بہنیں ہنستی مسکراتی شرارتیں کرتی اسے یہاں بٹھا کر گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی گلاب کی خوشبو، جلتی ہوئی موم بتیاں اور نرم مدھم روشنی، سب کچھ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ دروازے کے ہینڈل کے مڑنے کی آواز آئی تو اس کا دل جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ وہ دروازے سے اندر آیا، دھیمے پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ علیزے کو آج اپنا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بیگم صاحبہ؟ پہچان تو لیا ہوگا، وہ شوق لہجے میں بولا۔ علیزے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آف وائٹ کلر کی شیروانی میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ وہ شخص علیزے کو آج بہت حسین لگ رہا تھا۔ کیا بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ وہ تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ علیزے نے جلدی سے نظریں جھکائی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، لاسٹ ٹائم آپ نے جو میری انسلٹ کی تھی میں وہ بھولی نہیں ہوں، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ ارمغان ہنس دیا۔ مطلب تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلی۔ میں نے سوچا تھا تمہیں شادی کے بعد سب بتاؤں گا، لیکن تم نے تو ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا۔ علیزے کو اپنے ہاتھ بھیگتے محسوس ہوئے۔ میں آپ کو بہت پہلے پہچان چکی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ جھوٹ اتنی صفائی سے بول رہے تھے۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتی اس کی طرف دیکھتے بولی۔ جھوٹ نہیں تھا وہ سب میری ڈیوٹی کا حصہ تھا، ارمغان سنجیدگی سے بولا۔ مجھے پتا ہے، وہ آنکھیں گھماتے بولی۔ سرخ عروسی لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اور اوپر سے اس کی حسین ادائیں، ارمغان کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر پہلا بوسہ دیا تھا۔ علیزے کی پلکیں خود بخود جھک گئی۔ اس کے بعد ارمغان نے اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ علیزے کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی، لیکن کچھ یاد آنے پر وہ ساری شرم بھلائے اسے دیکھتے تیزی سے بولی۔ عالیہ کون تھی؟ ارمغان ایک بار پھر سے ہنس دیا۔ بے فکر رہو میری جان، وہ لڑکی نہیں تھی، وہ میرا ایک جونیئر تھا، وہ شرارت سے بولا۔ او میرے خدایا، عالیہ لڑکا تھا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ ارمغان نے اس بات میں سر ہلایا۔ علیزے نے اس کے ساتھ گزرا وقت سوچ کر جھرجھری لی تھی۔ تمہیں پتہ ہے علیزے، جب تم میرے کوزے میں سے پیسے لے کر بھاگی تھی اسی وقت تم میرا دل بھی ساتھ لے گئی تھی۔ وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیتے مسکراتے ہوئے بولا۔ علیزے مسکرا دی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ارمغان نے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ رات جیسے جیسے سمٹی جا رہی تھی، ان دونوں میں موجود فاصلہ بھی مٹتے جا رہا تھا۔